کہانی ہے ضد اور انتقام کی، ایک عورت کی ضد اور انتقام کی۔ کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ کل اسی وقت پوسٹ ہو جائے گا، پڑھ کر فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ من جانب رائٹر واہبہ فاطمہ۔ مجھے انصاف چاہیے، میری منگوہا بدچلن ہے، رخصتی تو 5 دن بعد ہونی ہے نا، تو اس سے پوچھیں کس کا حرام اور ناجائز گند اپنی کوکھ میں ڈالے پھر رہی ہے۔ پوچھیں اس سے کس کے ساتھ مکالہ کر کے اپنے شوہر کی عزت اور غیرت کا جنازہ نکالا ہے۔ بھرے پڑے 3 خاندانوں کے جرگے میں اس کی سرد و سپاٹ آواز گونجتی وہاں سب کو ساکت و جامد کر گئی تھی۔ پھر مجمع میں پن ڈراپ سائلنس چھا چکی تھی، جبکہ جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ براؤن فراک کے اوپر سیاہ چادر لیے حیرت، غم، صدمے اور بے یقینی کی شدت سے پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک ایک سیڑھی قدم قدم چڑھا کر اسے محبت کے آسمان تک چڑھایا اور وہاں سے ذلت و رسوائی کی اندھی کھائیوں میں اوندھے منہ دھکا دے دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو نورزئی؟ وہ بیوی ہے تمہاری، شاہمیر خانزادہ کی بہن، اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے الفاظ نکالو، نہیں تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ شاہمیر کی دھاڑ خان حویلی کے پورے مردان خانے میں گونجی تھی۔ یہ رہی تمہاری بہن کی پریگنینسی رپورٹ، لیکن یہ بچہ میرا نہیں۔ اگر میرا نہیں تو اس سے پوچھو کس کا گند ہے۔ اس نے اطمینان سے کہتے ایک رپورٹ اپنے ہاتھ سے دور اچھالی، جسے دیکھ شاہمیر کا سانس تک تھم گیا۔ تب وہ تیزی سے اس کی جانب پلٹا تھا۔ گڑیا، یہ آدمی جو تمہارا شوہر ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ تم پر تہمت لگا رہا ہے، تم سن نہیں رہی یا بہری ہو گئی ہو؟ اس کی بات کا جواب دو، کہو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تم تو اپنے کردار پر بات کرنے والوں کا منہ نوچ لیتی ہو نا، تو آج بھی اس بات کو جھٹلا دو، کہو کہ یہ سراسر الزام ہے، غلیظ بکواس ہے اور کچھ نہیں، کہو۔ شاہمیر خانزادہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر وہ جس کے چہرے پر دھوکے کی تاریکی اور سیاہ بختی چھائی ہوئی تھی، اپنی بے تاثر نگاہیں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا، اور جب بولی تو اپنے خاندان کو بے موت مارتے ان کی عزت جیتے جی قبر میں اتار گئی۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں بھائی، میں ماں بننے والی ہوں، لیکن انہی کے بچے کی۔ یہ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں کیونکہ یہ انہی کا بچہ ہے، اس نے سپاٹ لہجے سے کہا۔ شاہمیر کا ہاتھ گھما، ایک سناٹے دار تھپڑ لاڈلی بہن کا سر گھما گیا، جبکہ وہ ظالم نورزئی اب پرسکون سا کھڑا یہ تماشا دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی بہن سے پوچھو کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ یہ میرا بچہ ہے، اس نے کہتے اپنی محبت، اپنی محبوب بیوی کے سر سے رہی صحیح چادر بھی کھینچتے اسے بھرے مجمع میں ننگے سر رسوا کر دیا۔ آپ آخر اتنے ڈھیٹ کیوں ہیں؟ 3 سال سے بے عزت اور خوار ہو رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کوئی مثبت جواب نہیں دیا، اس کے باوجود آپ کو اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے۔ جب میں نے بول دیا ہے کہ میں کسی فیوڈل لارڈ سے شادی کر کے اس کی بے دام کی باندی بن کر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، تو کیوں آتے ہیں میرے پیچھے، اپنا وقت برباد کیوں کر رہے ہیں؟ آج بھی وہ دیوانہ بنا پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوا تو وہ آخر پھٹ پڑی۔ میں کون سے اینگل سے آپ کو کوئی فیوڈل لارڈ لگتا ہوں؟ نبیہہ، اس کے نرم لہجے میں بلا کی حسرت تھی کہ پل بھر کو تو وہ اپنے اتنے سخت الفاظ پر شرمندہ سی ہو گئی۔ واقعی وہ کسی اینگل سے بھی کوئی فیوڈل لارڈ نہیں لگتا تھا، ان دونوں کا تعلق سواد سے تھا، وہ سبز آنکھوں والا شہزادہ جس کے پیچھے لڑکیاں کچے دھاگے سے بندھی چلی جاتی، لیکن وہ اس نازک سی پٹھانی کے پیچھے 3 سال سے پاگل ہوا پھر رہا تھا۔ اس میں ذرا بھی کوئی غرور، گھمنڈ یا کوئی اخلاقی برائی نہیں تھی۔ وہ اکثر یونیورسٹی میں ہر کسی کی مدد کرتا نظر آتا، کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی تھی، کبھی کسی کا دل نہ دکھایا۔ وہ بہت نرم دل، مہربان اور سافٹ اسپوکن سا شخص اس کے معاملے میں اتنا ہی جنونی، بے اختیار اور سرپھرا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی فیوڈل لارڈ نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے میرا احساس کیجیے، آپ کا یوں میرے پیچھے آنا میری عزت و وقار، میرے کردار پر حرف لے آئے گا۔ وہ بی ایس سی کیمسٹری 3rd ایئر میں تھی، اتنی مشکل سے گھر سے پڑھائی کی اجازت ملی تھی، لیکن وہ مستقل 3 سال سے اسے زچ کیے ہوئے تھا۔ ہر بار اس کی راہوں میں محبت کا سوالی بن کر کھڑا رہتا کہ اب تو وہ بھی اس کے جنون، مستقل مزاجی، اس کی دیوانگی سے ہائف ہوتی، اندر سے موم کی طرح پگھلنے لگی تھی۔ خود سے خوف آنے لگا تھا کہ وہ اس کی اس قدر دیوانگی بھری محبت کے آگے ہتھیار نہ ڈال دے۔ تبھی وہ پھر سے اسے اپنے سامنے پاتے جھنجھلا اٹھی۔ کسی کی اتنی جرت ہے کہ آپ کے کردار پر کوئی بات کرے؟ بتائیں مجھے، کس نے کچھ کہا؟ اس کے کہنے کی دیر تھی جب نبیہہ کا دماغ گھوم گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن شاید آپ کوئی تماشا لگائے بغیر مانیں گی نہیں۔
یا آپ میری پڑھائی چھڑانا چاہتے ہیں یا بھرے شہر میں مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ انتہائی کاٹدار لہجہ اور طنز بھرے نشتر کے وہ لال بھبوکا چہرہ لیے اپنے لب بری طرح بھیج گیا۔ ٹھیک ہے نبیہ خانزادہ، اب تک ہی آپ کے روبرو بات ہوگی جب آپ میری محرم بن کر میرے سامنے آئیں گی، کیونکہ آپ صرف احرار مبشر نور زئی کی امانت ہیں، اور جب آپ کا شوہر ہی مجھے ہونا ہے تو کسی میں اتنی جرت ہوگی کہ میری مرضی کے برخلاف آپ کی پڑھائی چھڑوا دے؟ اس کی سرد آواز اور حتمی و اٹل لہجے میں اتنی برودت تھی کہ نبیہہ کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز گیا۔ وہ آگ کا بھانبڑ بنا وہاں سے جانے لگا۔ احرار اس کے نرم گلابی لبوں سے آج پہلی مرتبہ اپنا نام سن کر وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ غلط وقت، غلط جگہ پر بغیر کسی رشتے کے یہ نام پکارنے کی جرت مت کریں۔ کوئی انہونی ہو گئی تو بعد میں بیٹھ کر روئیے گا مت۔ وہ سر پھرا پاگل پٹھان اس کی جانب پلٹا تو نبیہہ غیر محسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ سر جھٹکتے وہاں سے چلا گیا، مگر نبیہہ کے عجیب طرح کے وسوسے اور خدشے لاحق کر گیا۔ اس کے تمام خدشے اس وقت سچ ثابت ہوئے جب اگلے ہی دن اس کے لالا اسے ہاسٹل سے لینے آ گئے۔ اس نے لاکھ سر پٹخا کہ اگلے دنوں کی اس کی ضروری اسائنمنٹس اور تھیسس ہیں جو اس نے جمع کرانے، مگر وہ مان کر نہ دیے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ان کے ساتھ سوات واپس آ گئی۔ بڑی حویلی میں خلاف معمول بے تحاشا رونق تھی اور زنان خانے کو پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، لیکن اس کے سر پر اصل دھماکہ تو تب ہوا جب پتہ چلا کہ اس کے باپ دادا کے سب بڑے سیاسی و سماجی مخالفین نورزئی خاندان سے اس کا رشتہ آیا ہے، وہ بھی صلح اور دوستی کی پیشکش کے ساتھ۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان جو زمینوں کے لیے نسل در نسل جھگڑے اور مقدمے چل رہے تھے، وہ ان سب لوگوں نے نہ صرف خانزادہ خاندان کو شادی کے تحفے میں دینے کا وعدہ کیا تھا، بلکہ ان کے خاندانی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان بھی کیا تھا، جس پر پورے علاقے میں الگ قسم کی خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ نبیہہ کے دادا نے یہ پیشکش فوراً قبول کرتے پوتی کا رشتہ نورزئی خاندان میں نہ صرف طے کر دیا، بلکہ انہی کی فرمائش پر منگنی و ننگی کے جھنجھٹ کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کی درخواست بھی قبول کر لی۔ اور اب اس کی ماں نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا کہ آج اس کا نکاح ہے۔ وہ گمسم سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تو کیا احرار مبشر ایک سراب تھا؟ اس کو سمجھ نہ آئی دل و جان میں اتنے سناٹے کیوں اتر آئے۔ بیڈ پر اس کا نکاح کا عروسی جوڑا پڑا تھا، اور وہ خود جیسے وہاں موجود ہو کر بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن ایک مرتبہ پھر اسے تب 440 وولٹ کا جھٹکا لگا جب نکاح خوان نے دولہے کے نام پر احرار مبشر نور زئی کا نام لیا تو نبیہہ کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ چند پلوں کا کھیل تھا۔ اس شخص نے جو اسے کہا وہ پورا کر کے دکھایا کہ نبیہہ نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے پورے خاندان کے سامنے اس پاگل سبز آنکھوں والے پٹھان کو اپنے تمام جملہ حقوق سونپ دیے تھے۔ نکاح ہو گیا تھا اور وہ سانس سینے میں پھنسائے گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ دل کو گدگداتے سے احساسات تھے۔ اس نے ایک دن میں زمین آسمان کرتے اپنے خاندان کو برسوں سے چلی آ رہی ضد بازی سے پیچھے ہٹاتے آخر کار اسے حاصل کر لیا تھا، جو اب پور پور اس ملکیت بنی بیٹھی۔ ہوش تو تب اڑے جب شور مچا کہ دلہا اپنی دلہن کو دیکھنے فوٹو شوٹ کے زنان خانے میں آ رہا ہے۔ نبیہہ کے ہاتھ پیر سرد پڑ گئے۔ بھاری قدموں کی دھمک جب اپنے اور آتی سنائی دی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے وہ دراز قد سبز آنکھوں والا وجاہت کا شکار شہزادہ جب زنان خانے میں داخل ہوا تو سب نے نبیہہ کی قسمت پر رشک کیا۔ احرار نے اس نازک سی گلابی اور سفید پٹھانی کو بغور دیکھا جو مرجنڈا کلر کے روایتی پٹھانی لباس میں گھونگھٹ اوڑھے خواتین کے درمیان صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے گھر کی خواتین اس کے ساتھ تھیں جو پرشوق انداز میں دلہن کی جانب دیکھ رہی تھیں، جس کا چہرہ فی الحال گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ احرار آگے بڑھا اور ہٹنگ کے درمیان آہستگی سے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ اسے دیکھ کر مبہوس ہوا تھا جو روایتی خاندان زیور میں میک اپ کے نام پر صرف گلابی لبوں پر سرخ لپسٹک لگائے بیٹھی اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ اس سے اگلا لمحہ نبیہہ کی نگاہوں کے سامنے آسمان گھما گیا تھا جب اس نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے روبرو کیا اور جھک کر اس کا ماتھا اپنے لبوں سے چھو لیا۔ نکاح مبارک ہو میری جان۔ کان میں کی گئی مدھم سرگوشی اس کا دل جیسے کانوں میں بچ اٹھا۔
زنان خانے میں طوفان بدتمیزی سا برپا ہو چکا تھا اور وہ جی جان سے لرزتی خود میں سمٹ گئی، کیونکہ جان لیوا غستاخی سر انجام دینے کے بعد اس نے سہارا دے کر نبیہہ کو صوفے پر بٹھایا اور اس کے پہلو میں یوں پورے حق سے برجمان ہوا کہ اس کے کشادہ سینے سے ٹکراتا نبیہہ کا دایاں پہلو سلگ اٹھا۔ احرار کا چھوٹا بھائی اپنے موبائل میں دھڑا دھڑ اس کی تصاویر کلک کر رہا تھا۔ تمام مرد اور بڑے مردان خانے میں تھے اور وہ پورے زمانے اور اپنے رسم و رواج سے بغاوت کرتا اس وقت اپنی دلہن کے پہلو میں بیٹھا آسودگی سے مسکرا رہا تھا۔ یہ اس کے پیار کی پہلی جیت تھی۔ کہا تھا نا اگلی ملاقات محرم بن کر ہوگی، اب تو اعتبار کرتی ہے نا میری محبت پر، یہ ساتھ ہی رخصتی لے کر پوری طرح ثابت کروں۔ احرار کی گمبھیر سرگوشی جان لیوا تھی، وہ مچل گئی۔ نہیں پلیز، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ اس کی رونی حسین صورت اور لرزتے ہاتھ پاؤں دیکھ وہ گہرا مسکرایا۔ ابھی تو آپ دھان پان سی نکاح کی گھبراہٹ سے ہچکولے کھا رہی ہیں، اور جس دن رخصت ہو کر میرے پاس آئیں تو تب تو آپ بے ہوش ہی ہو جائیں گی۔ وہ صاف اسے چھیڑ رہا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ یہ بہت اچانک ہوا ذہنی اور اعصابی حملہ تھا جس سے وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی، نہیں تو وہ اچھی خاصی خود اعتمادی اور بہادر لڑکی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ تبھی ان کا بلاوا آ گیا تو ناچار احرار کو اٹھ کر وہاں سے جانا پڑا۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، وہ لہجے میں بلا کی زو مانیت لیے یاد دہانی کروانا نہیں بھولا تھا۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلی تھی، سفید پرنٹڈ شلوار قمیض کے اوپر سیاہ عبایا اور حجاب لیے۔ آج وہ پہلی مرتبہ یونیورسٹی جاتے ہوئے عجیب طرح کی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کے دھڑکا صحیح ثابت ہوا جب اپنی گاڑی کی طرف جاتے اس کے قدموں میں ایک اور گاڑی کے پہیے چرچرائے۔ نبیہہ نے ہاتھ میں تھامی قابل فائل زور سے مٹھیوں میں بھری۔ گاڑی سے نکل کر وہ جینز کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے شاندار سا شخص آنکھوں سے سن گلاسز اتارتا مسکراتے اس کی طرف آیا تو نبیہہ کی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ آئیے میں آپ کو یونیورسٹی چھوڑ دوں، احرار مبشر کہتے بے حد قریب آیا تھا کہ اس کے کلون کی خوشبو حواسوں پر طاری ہوتی محسوس ہوئی، مگر نبیہہ نے جلد خود کو سنبھالا تھا۔ جی نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں آپ میں، ویسے بھی میں شادی شدہ ہوں، کہیں اور جا کر ٹرائی ماریں، نہیں تو میرے شوہر پہلی فرصت میں گولی مار دیں گے آپ کو۔ وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولتی اس قدر پیاری لگی تھی کہ احرار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ آپ کے شوہر کو تو میں دیکھ لوں گا، پہلے آپ کی باری ہے مسز، باقی باتیں گاڑی میں، اب چلتی ہیں یا اٹھا کر بٹھاؤں؟ وہ انتہائی بے باکی سے بولتا اس کے چھکے چھڑا گیا تو وہ اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹتی گاڑی کی جانب بڑھی۔ احرار نے ہنستے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور آہستگی سے وہاں سے گاڑی نکالی۔ گاڑی میں انتہائی معنی خیز رومان پرور سی خاموشی تھی۔ وہ جان بوجھ کر خاموش تھا، چاہتا تھا وہ کچھ کہے، ادھر وہ اس عجیب سی خاموشی سے بری طرح گھبرائی تھی۔ آپ نے اپنے خاندان کو اس سب کے لیے کیسے منایا؟ وہ پوچھ بیٹھی اور یہ پوچھنا ہی غضب ہوا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں، آپ کو پانے کے لیے تو میں مرزا کی طرح دودھ کی نہر نکال دوں، میرے ہونے والے بچوں کی والدہ محترمہ۔ تو مسکرا کر بولتا نبیہہ کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ گلابی چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آپ سیدھی بات کا سیدھا جواب نہیں دے سکتے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی، شرم و حیا کی شدت کو غصے کے پیرائے میں چھپایا۔ ابھی تو میں نے ایسا ویسا کچھ آپ سے کہا ہی نہیں ہے، میں کتنا بے قرار ہوں آپ کو کیسے بتاؤں؟ اپنی بے قراریوں کے قصے اپنی بیوی کو نہیں سناؤں تو اور کہاں جاؤں؟ آپ ہی بتا دیں۔ اس نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، مگر آنکھوں سے ہلکورے لیتی شرارت بھری خاص چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ گاڑی پارکنگ میں داخل ہوئی تھی۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں ابھی، اس نے منہ بنا کر کہا، لیکن جیسے سوکھے جنگل کو آگ کا شعلہ دکھا دیا۔ جب اچانک احرار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب گھمایا کہ وہ بل کھا کر اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی، بری طرح گھبرائی تھی۔ آپ میری بیوی ہی ہیں، پورے زمانے کے سامنے آپ کو اپنا بنایا ہے، شرعی اور قانونی طور پر پوری طرح میری ملکیت ہے، اس بات سے انکار کر سکتی ہیں آپ؟ وہ جنون خیزی لیے بولا تھا۔ اس کی اتنی سی قربت سے نبیہہ کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ میں تو ایسی بات میں مذاق میں بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اتنے قریب اس حسن کی مورت کو پاتے پل میں اس کا لہجہ بدلتا مخمور ہوا تھا۔ تبھی جھک کر اس کے گال پر ایک دہکتا سا لمس چھوڑا تو نبیہہ چکرا کر رہ گئی۔ پلیز احرار، اب آپ مجھے کوئی حد بندی نہیں بتائے گا۔
کوئی حد مت دکھائیے گا، میرا عشق ان حدود سے آگے نکلتا باغی ہو چکا ہے۔ وہ کہتا لب بھیچے اس سے دور ہوا۔ نبیہہ پلٹ کر فوراً گاڑی سے نکلی تھی، وہ بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ دونوں ہم قدم ہوئے تھے جب احرار مبشر نور زئی کے پہلو میں نبیہہ خانزادہ کو دیکھ وہاں کئی دلوں میں حسد و رشک کے بھانبر جلے تھے۔ احرار مبشر کے پیچھے پاگل وہ کہیں سے نکل کر ان کے سامنے آئی تھی۔ لو جی، ایک اور حاجن پھسل گئی۔ کوئی ٹپ، کوئی ٹرک ہمیں بھی سکھا دو جس سے برقع پہن کر بھی امیر اور ہینڈسم لڑکے پاس چٹا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ سامنے والی کا منہ گھما گیا۔ وہ نازک سی پٹھانی مگر اس قدر زوردار تھپڑ تھا کہ سامنے والی کی آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ اندھیرا تو چھا ہی گیا ہوگا۔ یہ ہے میرا جواب، اور چاہیے تو بتاؤ، اچھے سے سمجھا دوں۔ شوہر ہیں یہ میرے، ہمارے خاندان والوں نے شادی کی ہے ہماری، اور کچھ جاننا ہے؟ وہ شیرنی بنی غرائی تھی۔ احرار مسکرا اٹھا، سامنے والے تھپڑ کھا کر اس پر جھپٹ پڑتی جب احرار اس کی ڈھال بنا تھا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتا وہ اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ کیا ضرورت تھی ہاتھ اٹھانے کی؟ کیچڑ میں پتھر پھینک کر اپنا ہی داغدار کرتی ہو۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی میرے کردار کے بارے میں کچھ کہے تو میرے خون میں لاوا بہنے لگتا ہے، دماغ الٹ جاتا ہے میرا۔ وہ سادگی اور معصومیت سے بتا رہی تھی جسے سن کر وہ گہرا مسکرایا۔ مطلب میری بیوی ہر کسی کے سامنے شیر ہے، بس میرے سامنے نہیں، ننھی سی بکری بن جاتی ہے۔ اس نے کہتے مسکراہٹ دبائی۔ میں آپ کو بکری جیسی لگتی ہوں؟ وہ صدمے سے بحال ہوئی۔ نہیں، ہرنی کہنا تھا، جس کا شکار یہ شیر بڑے شوق سے کرے گا اور اپنے دل و جاں کو سکون پہنچائے گا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا سر کو ذرا سا خم دیے سبز گہری آنکھوں میں ایک خاص چمک سے لیے بولا تو نبیہہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے میں ہی اپنی عافیت محسوس ہوئی تھی۔ دن خوشیوں کے ہنڈولے پر جھولتے تیزی سے گزر رہے تھے۔ احرار مبشر نے اس پر پوری طرح اپنا حق جماتے اسے اپنا عادی بنا لیا تھا۔ وہ اکثر آؤٹنگ پر نکل جاتے، لنچ یا ڈنر باہر کرتے۔ وہ اسے کافی دفعہ اپنے فلیٹ پر بھی لے کر گیا تھا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی اور خوبصورت ترین لمحے گزارے، لیکن فلیٹ پر وہ احرار کے ساتھ کبھی تنہا نہیں گئی۔ وہ جب بھی فلیٹ میں جاتے تو نبیہہ کے دوستوں اور احرار کے بہت خاص دوستوں کا پورا گروپ ساتھ ہوتا۔ یوں ہی نبیہہ کے تھرڈ ایئر کے اینول ایگزامز شروع ہو گئے۔ آج وہ لوگ پھر اس کے فلیٹ میں آئے ہوئے تھے۔ لڑکے اداس بیٹھے تھے اور نبیہہ سمیت سب لڑکیاں آنسو بہا رہی تھیں۔ احرار اس کے ساتھ صوفے پر قدرے ان سب سے دور بیٹھا تھا اور سنجیدگی سے اس ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر تھمائے جا رہا تھا جو وہ اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ پونچھتی ڈسٹ بن کی نظر کیے جا رہی تھی۔ آپ چپ بھی کریں میری جان، اور کتنے آنسو بہانے ہیں۔ زندگی اور موت انسان کے ہاتھ میں نہیں، جس کی آنی ہے اس کی ٹل نہیں سکتی۔ اور ویسے بھی میری جان، آپ اپنے شوہر کے سامنے بیٹھی کسی غیر کے لیے کب سے آنسو بہائے جا رہی ہیں؟ احرار مبشر کے لہجے میں جیلسی کا عنصر نمایاں تھا لیکن نبیہہ یہ سن کر تڑپ اٹھی۔ وہ کوئی غیر نہیں، ہمارے حارث بھائی تھے احرار، مجھے اور میری تمام دوستوں کو بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ یتیم ہونے کے باوجود ان کی اتنی اسٹرگل کرنا، اور پھر جب وہ کسی مقام تک پہنچنے والے تھے تو یوں اندھناک قسم کے ٹریفک حادثے میں ان کی جان چلے جانا۔ وہ کیوں تھے اتنے بدقسمت؟ وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ واقعی کچھ لوگ بہت بدقسمت پیدا ہوتے ہیں اور دنیا کی نظر میں بدقسمت ہی مر جاتے ہیں۔ ان میں سے حارث عبداللہ بھی ایسا ہی شخص تھا، یتیم مسکین۔ حارث یتیم خانے سے نکل کر دن رات ایک کرتا یونیورسٹی تک پہنچا تھا، اتنا خوش اخلاق، گوش گفتار، بے حد نیک سیرت کہ آدھی یونیورسٹی کی لڑکیوں نے اسے اپنا بھائی بنایا ہوا تھا۔ لیکن وہ کل ہی ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا تو پوری یونیورسٹی کو دکھ کے عمیق گہرائیوں میں دھکیل گیا۔ اس کے جانے سے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ نبیہہ جس نے کبھی کسی غیر کو اپنے آس پاس بھی نہ پٹکنے دیا تھا، وہ بھی حارث بھائی سے اپنے چھوٹے موٹے کام بول دیا کرتی تھی۔ دنیا کی نظر میں بدقسمت حارث نے آخرت میں جانے کیا کچھ کما لیا تھا کہ دنیا سے جاتے چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ سب کے کلیجے چیر گئی تھی۔ اداس تو وہ سب بھی تھے مگر پھر احرار نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا تھا۔ آخر اس کا آخری پیپر تھا اور آج احرار مبشر کی سالگرہ۔ وہ پیپر کی تیاری میں اتنی الجھی کہ اس کے لیے کوئی گفٹ لینا تو دور، سالگرہ کے بارے میں بالکل بھول گئی تھی۔
ہوش تو تب آیا جب اسے گروپ کی لڑکیاں شام کے وقت اسے تیار کر کے سرپرائزلی احرار کے فلیٹ بھیج چکی تھی، اور اب فلیٹ کے دروازے پر کھڑی بہت بری طرح نروس ہوتی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ حوصلہ کر کے اندر داخل ہوئی تو فلیٹ میں ملگجا اندھیرا تھا۔ اس کی دوستوں نے کہا تھا وہ جائے تو وہ اس کے پیچھے ہی اس کا گفٹ لے کر آ رہی ہیں، مگر یہ بس ایک جھوٹ تھا کہ احرار کی جانب سے انہیں کہا گیا تھا وہ آج سارا وقت اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویسی میں گزارنا چاہتا ہے۔ احرار! اس نے دھیمے سے پکارا، تب فلیٹ کی لائٹ جلی اور وہ حیران رہ گئی۔ پورے فلیٹ کو پھولوں اور سالگرہ مبارک کے غباروں سے سجایا گیا تھا۔ سرپرائز! وہ کہتا مسکراتا کیک تھامے اندر سے باہر آیا اور اس حسن کی ملکہ کو میرون شلوار قمیض میں ہلکے میک اپ کے ساتھ یوں کیل کانٹوں سے لیس اپنے سامنے پا کر ہوش اڑا بیٹھا۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوتی رو پڑی۔ ارے ارے! وہ بوکھلا گیا اور کیک ٹیبل پر رکھے تیزی سے اس تک آیا اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ یہ ایسے سرپرائز تو مجھے آپ کو دینا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں احرار، وہ آنسوؤں کے دوران بھرائی آواز میں کہتی ایک مرتبہ، پھر اس کے دل لوٹ گئی۔ ہم دونوں الگ تھوڑی ہیں جانم، مجھے پتا ہے آپ پر پڑھائی کا کتنا بوجھ ہے، اب یاد نہیں رہا تو نو ایشو، آپ کی طرف سے سرپرائز میں نے ارینج کر دیا، سوچو نہ کرنا یونیک کانسیپٹ ہے۔ اپنی جان کی طرف سے خود کو سرپرائز دینا، واو، مزہ آ گیا۔ وہ بے حد آہستگی سے اس کے کانوں میں رس گھولتا اپنے لبوں سے اس کے چہرے کو مہکاتا رہا، جبکہ اس کی اس قدر شدت اور ایسی دہکتی قربت اس کے حواس چھین رہی تھی۔ تب احساس ہوا وہ اس کی باہوں کے حصار میں قید ہو کر اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری چکی تھی۔ احرار پلیز! وہ بوکھلا اٹھی تھی۔ تب احرار نے مسکراتے اسے اپنی قید سے آزاد کیا، اسے حصار میں لیے صوفے پر بیٹھا۔ سدے شکر کہ آپ اس معمولی سی بات پر رو رہی ہیں، اس بات پر نہیں کہ ایگزام کے فوراً بعد کی چھٹیوں میں ان 2 ماہ کے درمیان میں نے اپنی رخصتی طے کروا لی ہے۔ اور یہ ہوا تھا نبیہہ احرار مبشر کے سر پر دوسرا بڑا دھماکہ۔ وہ ششدر سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب یہ مت کہیے گا نبیہہ کہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں، پلیز پریشان مت ہونا، میری حالت پر ترس کھائیں، میں اب آپ کے بغیر بالکل نہیں رہ پا رہا ہوں، اسی لیے بغیر ڈسکس کیے رخصتی طے کروا لی۔ آپ پڑھائی کی بالکل ٹینشن نہیں لینا، جتنا جی چاہے پڑھ لیجئے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اپنے ہاتھوں کی حرارت اس کے ہاتھوں میں منتقل کرتے کہتا اسے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ سر جھکا کر اس کی نگاہوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو سن کر ہی پیروں تک سن ہو چکی تھی۔ دھیمے سے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ شدت پسندی سے اسے سینے میں بھیج گیا۔ نبیہہ بمشکل اس سے الگ ہوئی اور اس کی توجہ کیک کی جانب دلائی۔ ان دونوں نے کیک کاٹا اور پھر ڈنر کیا۔ تادیر مستقبل کے سہانے سپنے بنتے کافی وقت ہو گیا، مجھے اب ہاسٹل چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا۔ اس کی نگاہوں میں لپکتے شوق تقاضے دیکھ نبیہہ خود میں سمٹی جانے کو پر تولنے لگی۔ مجھے میری سالگرہ کا گفٹ نہیں دیں گی جانم؟ وہ کہتا اس کو اپنی باہوں میں بھرتا اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے لگا، جبکہ اس کے ہونٹوں کا لمس اس کے جسم میں سنسنی سی بھر گیا تو نبیہہ بری طرح سہمی۔ احرار پلیز! وہ اس سے دور ہوتی اس کے اور اپنے درمیان حد بندی قائم کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے دامن سے لپٹا، اس پر پوری طرح اپنا حق جتاتا اسے سندل کر گیا۔ گزشتہ رات کافی گہری، یادگار اور پرسکون تھی، مگر اس کی صبح اتنی ہی بوجھل اور بے قرار۔ نبیہہ کی سسکیاں پورے فلیٹ میں گونج رہی تھیں۔ آپ کے آنسو میری محبت کی توہین ہے، کیا غلط ہوا ہے ہمارے بیچ؟ سب کچھ جائز، حلال، شرعی اور قانونی ہے، تو رونا کس بات کا ہے آخر؟ وہ جو کب سے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی ہر کوشش ناکام ہونے پر بھڑک اٹھا تو نبیہہ مزید سہم گئی، اسی لیے آنسو بھی وہیں تھم گئے۔ اگر کچھ ہو گیا تو؟ اس کے الفاظ میں خدشے بول رہے تھے۔ کیا ہوگا بچہ، تو ہو جائے، چند ہی دن ہی تو باقی ہیں رخصتی میں، کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی پشت سہلاتا انتہائی نرمی اور لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ وہ تا دیر اسے سمجھاتا رہا، یہ یقین دلاتا رہا کہ کچھ نہیں ہوگا، تو وہ بہل گئی، مگر بہت برے دل سے پیپر دیا۔ آخر ایگزام کے بعد وہ خود اسے سوات حویلی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ گھر آ تو گئی، مگر کئی فکریں اور بے قراریاں اپنے ساتھ لے آئی۔ حالانکہ ابھی 1 ماہ پڑا تھا، مگر حویلی میں اس کی رخصتی کی تیاری بڑے زور و شور سے چل رہی تھی۔ اس کی اکلوتی بڑی بہن، جو کہ شادی کے بعد انگلینڈ جا بسی تھی، وہ شادی اٹینڈ کرنے پاکستان آ چکی تھی۔
رخصتی جلد ہو رہی تھی، اسی لیے وہ مطمئن ہو گئی، مگر پھر خود میں اپنے وجود میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے حقیقت کا ادراک ہوتے اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ اس پر تضاد رخصتی 1 مہینے تک مزید ملتوی ہو جانا، نبیہہ کو لگا وہ جیتے جی مر جائے گی۔ وہ حویلی میں تھی، اسی لیے کسی صورت اس ظالم شخص سے مل نہیں سکی تھی جو اس کی نازک جاں کو عجیب روگ لگا کر خود جانے کون سے گورکھ دھندوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے دنوں روز اس سے فون پر بات کرتا، پہلے ہی جیسے اسے میسج کرتا، مگر جانے کیوں سب کچھ پہلے جیسا ہونے کے باوجود پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کو تڑپتے سسکتے پورے 1.25 ماہ گزر چکے۔ جب درد و اذیت برداشت سے باہر ہوا، تب اس نے فون کر کے اسے خود پر بیتنے والی قیامت کا احوال سنایا تو کچھ لمحوں تک بالکل خاموش سا تھا، پھر اسے تسلی دیتے کہا کہ وہ خود اسے چیک کروانے لے جائے گا۔ وہ شاپنگ کے بہانے اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا اور وہاں اس کے ہر خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ واپسی پر تمام راستے روتی رہی، مگر جانے کیوں اس کے ایک ہی آنسو پر تڑپ جانے والا شخص اب بہت خاموشی سے اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ وہ اسے گھر چھوڑ گیا تھا بنا کچھ کہے، بنا تسلی کے 2 بول بولے، بنا اس کی ڈھارس بندھائے۔ وہ دیکھتی رہی، حیران ہوتی رہی۔ کیا کسی محبت کرنے والے کا دل یوں بدلتا ہے یا اتنی جلدی بھر جاتا ہے؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ لیکن اصل قیامت اس کے سر پر تو رات کو ٹوٹی جب اس کے لالا نے بڑی سنجیدگی سے بتایا کہ ان کے خاندان اور خاص کر نبیہہ خانزادہ کو نورزئی خاندان اور نورزئی خاندان کے طرف سے کل جرگے میں بلایا گیا ہے۔ سب حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، انہیں کیوں بلایا گیا ہے۔ وہ اس دشمن جاں کو فون کرتی رہی جو کہ سوئچ آف ملا۔ وہ ساری رات نہیں سو پائی، پوری رات آنکھوں میں کٹی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا یا چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ چپکے سے کوئی عذاب یا قیامت دبے قدموں اس کی جانب بڑھ رہی ہے اسے خاک میں ملانے۔ وہ گمسم تھی، اور اس قیامت زغرا کا خلاصہ صبح ان کی حویلی کے مردان خانے میں ہو چکا تھا، جب وہ اس کا محبوب شوہر، اس کا محافظ، اس کی عزت و ناموس کا رکھوالا، بھرے خاندانوں میں اس کے شفاف کردار پر بھر بھر کر کیچڑ اور غلاظت اچھالتا اسے بد چلن کہہ رہا تھا۔ مجھے انصاف چاہیے، میری منکوہہ بد چلن ہے، رخصتی تو 5 دن بعد ہونی ہے نا، تو اس سے پوچھیں کس کا حرام اور ناجائز گند اپنی کوکھ میں ڈالے پھر رہی ہے۔ پوچھیں اس سے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے اپنے شوہر کی عزت اور غیرت کا جنازہ نکالا ہے۔ بھرے پڑے 3 خاندانوں کے جرگے میں اس کی سرد و سپاٹ آواز گونجتی وہاں سب کو ساکت و جامد کر گئی تھی۔ بھرے مجمع میں پن ڈراپ سائلنس چھا چکی تھی، جبکہ جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ براؤن فراک کے اوپر سیاہ چادر لیے حیرت، غم، صدمے اور بے یقینی کی شدت سے پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک ایک سیڑھی قدم قدم چڑھا کر اسے محبت کی آسمان تک چڑھایا اور وہاں سے ذلت اور رسوائی کی اندھی کھائیوں میں اوندھے منہ دھکا دے دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو احرار مبشر نورزئی؟ وہ بیوی ہے تمہاری، شاہ میر خانزادہ کی بہن، اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے الفاظ نکالو، نہیں تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ شاہ میر کی دھاڑ خان حویلی کے پورے مردان خانے میں گونجی۔ یہ رہی تمہاری بہن کی پریگننسی رپورٹ، لیکن یہ بچہ میرا نہیں۔ اگر میرا نہیں تو اس سے پوچھو کس کا گند ہے۔ اس نے اطمینان سے کہتے ایک رپورٹ اپنے ہاتھ سے دور اچھالی تھی، جسے دیکھ شاہ میر کا سانس تک تھم گیا۔ تب وہ تیزی سے اس کی جانب پلٹا۔ گڑیا، یہ آدمی جو تمہارا شوہر ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ تم پر تہمت لگا رہا ہے، تم سن نہیں رہی یا بہری ہو گئی ہو؟ اس کی بات کا جواب دو، کہو کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم تو اپنے کردار پر بات کرنے والوں کا منہ نوچ لیتی ہو نا، تو آج بھی اس بات کو جھٹلا دو، کہو کہ یہ سراسر الزام ہے، غلیظ بکواس ہے اور کچھ نہیں، کہو۔ شاہ میر خانزادہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، مگر وہ جس کے چہرے پر دھوکے کی تاریکی اور سیاہ بختی چھائی ہوئی تھی، اپنے بے تاثر نگاہیں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا، اور جب بولی تو اپنے خاندان کو بے موت مارتے ان کی عزت جیتے جی قبر میں اتار گئی۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں بھائی، میں ماں بننے والی ہوں، لیکن انہی کے بچے کی۔ یہ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں کیونکہ یہ انہی کا بچہ ہے، اس نے سپاٹ لہجے سے کہا۔ شاہ میر کا ہاتھ گھما، ایک زناٹے دار تھپڑ لاڈلی بہن کا سر گھما گیا، جبکہ وہ ظالم نورزئی اب پرسکون سا کھڑا ہے، تماشا دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی بہن سے پوچھو کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ یہ میرا بچہ ہے، اس نے کہتے اپنی محبت، اپنی محبوب بیوی کے سر سے رہی صحیح چادر بھی کھینچتے اسے بھرے مجمع میں ننگے سر رسوا کر دیا تھا۔ واقعی فی الحال وہ تہی دامہ تھی کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ بچہ اس کے بے وفا شوہر کا ہے، جو انسانیت کے درجے سے انتہائی نیچے گرتا اپنی ہی اولاد کو حرام اور ناجائز ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔
اس کے خاندان کی عورتیں بین کر کر کے رو رہی تھیں، تمام مردوں کے سر جھک چکے تھے، جبکہ شامیر خانزادہ اسے قتل کرنے اس کی جانب لپک رہا تھا، اور قزئی خاندان جو کہ دونوں خاندانوں کا انصاف کرنے بیچ میں ڈالے گئے تھے کہ سب سے بزرگ پر جلال سے سفید داڑھی والی شخصیت نے شامیر خانزادہ کو ہاتھ اٹھا کر روکا۔ ٹھنڈ رکھو جوان، جب تک کچھ ثابت نہیں ہو جاتا یہ جرگہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ اپنی بہن کو کہو کل تک اپنی پارسائی کا ثبوت لائے، نہیں تو اسے جرگے کے فیصلے کے مطابق اپنی بدچلنی کی سزا بھگتنی ہوگی۔ بزرگ نے فیصلہ سنایا، سب نے اتفاق کیا۔ جرگہ برخاست ہوا تو وہاں سے سب چلے گئے۔ خانزادہ حویلی میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ در و دیوار سے یوں وحشت ٹپک رہی تھی جیسے گھر کے کسی فرد کے جنازہ اٹھنے پر موت کی وحشت در و دیوار پر رقص کرتی ہے۔ اس کی یہ بات ماننے کے باوجود کہ اس کی کوکھ میں موجود بچہ اس کے شوہر کا ہے، اس کے ماں نے اسے خوب دھنک ڈالا۔ اس نے جیسے خون کے آنسو بہائے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ اس کے شوہر نے اس کے اندر کی عورت کو جیتے جی مار ڈالا تھا، اب تو بس ایک زندہ لاش تھی جو سب کے کلیجے چیرتے تانے تشنے سہ رہی تھی۔ جب اس نے نورزئی حویلی میں قدم رکھا تو سب نے اسے ایسی حقارت و نفرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ اے بدچلن حرافہ، یہاں کیا کرنے آئی ہے اب؟ احرار کی پھپھو نے اپنے منہ سے زہر اگلا تھا۔ مجھے اپنے شوہر احرار سے ملنا ہے ابھی، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تو وہاں موجود عورتوں نے انگشت بدندہ ہو کر اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لی۔ دیکھو تو کتنی بے حیا اور بے غیرت ہے، کیسے سب کے سامنے دھڑلے سے اپنے مرد سے ملنے کی بات کر رہی ہے۔ سچ ہے واقعی اس کے دیدوں کا پانی مر چکا ہے، یا شرم حیا بیچ کھائی ہے حرافہ نے۔ احرار کی چاچی اپنے منہ سے مغلظات بکنے لگی جب وہ سرد و سپاٹ تاثر لیے جانے کہاں سے نکل کر ان کے پاس آیا تھا۔ کیا بکواس ہے، کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں؟ یہ گھر ہے یا کوئی چڑیا گھر جہاں سکون نامی کوئی چیز نہیں؟ جب دیکھو جاہلوں کی طرح شور شرابہ مچایا ہوتا ہے۔ اب کسی کی آواز آئی تو پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ وہ حسب روایت جاہل مردوں کی طرح یوں دھاڑا تھا کہ تمام لاؤنج نوکروں سے تو کیا خواتین سے بھی خالی ہو چکا تھا۔ شاید اس حویلی کا کرتا دھرتا وہی تھا۔ چلو میرے ساتھ، اس نے آ کر نبیہہ کو کہا تھا۔ نبیہہ چپ چاپ اس کی تقلید میں چل پڑی۔ وہ اسے لیے اپنے بیڈ روم میں آیا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے پہلے کی طرح اب بھی ان میں جانے کتنے گہرے مراسم ہوں۔ کیوں کیا؟ اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ احرار مبشر نے نظر بھر کر اس کا اجڑا بکھرا حلیہ دیکھا۔ کشادہ روشن براؤن آنکھیں سوجی ہوئی لال انگارہ تھی۔ کیا تھا اگر دشمن جہاں دشمن اول نہ ہوتی تو اس وقت تک اس کی باہوں میں ہوتی۔ سوجے ہوئے چہرے پر مار کے نشان تھے۔ وہ اس وقت سیاہ فراک پجامے کے اوپر سیاہ چادر اوڑے ہوئے اس کے سامنے شعلہ جوالا سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ اپنی بہن میشا کا بدلہ لیا۔ تمہاری بہن عتیقہ خانزادہ اس کے حسن اور سادگی سے حسد کرتی تھی، وہ بھی تمہاری طرح پاک دامن اور با کردار تھی، مگر تمہاری بہن نے ایک سازش کے تحت اسے ایک لڑکے کو ایک کلاس روم میں بند کر دیا اور شور مچا دیا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ پوری یونیورسٹی میں اس کا دامن داغدار ہوا۔ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، جس کی وجہ سے میری بہن نے خودکشی کر لی۔ 5 سال سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اب جا کر سکون آیا۔ سن لیا؟ بدلہ لیا۔ اس نے بھی بے تاثر لہجے میں ساری تفصیلات اس کے گوش گزار کر دی۔ جو کیا میری بہن نے کیا، اگر اتنی ہی غیرت اور مردانگی جوش مار رہی تھی تو اس سے بدلہ لیتے، مجھے کیوں برباد کیا؟ وہ چیخ پڑی۔ جب زخم روح کے ناسور بن جائیں تو چیخنا بنتا بھی ہے۔ احرار مبشر کا سفید چہرہ تیش و اشتعال کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ غیرت اور مردانگی جو جوش مار رہی تھی، اس کا نتیجہ تو تم بھگت ہی چکی ہو۔ وہ بڑے عامیانہ پن سے کہتا نبیہہ کی روح تک کو زخمی کر گیا۔ اسی لیے آواز دھیمی رکھ کر بات کرو، نہیں تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ اور ہاں، کچھ کرنے کی تمہاری بزدل بھگوڑی بہن یہاں تھی نہیں، کرتوت کر کے بیرون ملک بھاگ گئی تھی۔ اور رہی بات بدلے کی، تو وہ سنا نہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور بہن کے بدلے بہن۔ اس نے کافی اطمینان اور لاپرواہی سے کہا۔ صحیح کہا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور تہمت کے بدلے تہمت۔ اس نے آہستگی سے کہا تھا جیسے یہ بات خود کو ذہن نشی کروائی ہو۔ اس کے الفاظ رگوں میں خون منجمد کر دینے والے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے احرار مبشر جیسے شخص جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ اور اگر آپ کی بہن کی طرح میں نے بھی خودکشی کر لی تو؟
بڑا ہموار سا لہجہ تھا جس پر مقابل بری طرح چونکا۔ تم احرار مبشر کی بیوی ہو جانے من، اطمینان رکھو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ بس تمہارے خاندان کی پگڑی اچھالنی تھی، اچھال دی۔ خانزادہ خاندان کو رسوا اور بدنام کرنا تھا، جیسے ہم ہوئے تھے، کر دیا۔ اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ تمہاری پارسائی ثابت نہ ہونے پر تم اور تمہارا خاندان جرگے میں ہم سے معافی مانگو گے، اور میں تمہارے خاندان پر احسان کرتا تمہارے خاندان کو معاف کر کے تمہیں اپنا لوں گا۔ دیٹس اٹ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اور اپنی اولاد جسے حرام اور ناجائز ثابت کر دیں گے، اس کو اپنائے گا آپ کا خاندان؟ وہ بھی بہت ہموار لہجے میں اس سے سوال پوچھ رہی تھی، آخر جاننا چاہتی تھی وہ نیچ پن کی کون سی حد تک گر کر یہ ساری پلاننگ کیے بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ میرا بدلہ پورا ہو جائے تو اسے معاشرے میں نام اور مقام دلوانا اس کے باپ کا کام ہوگا۔ اس کی رعونت بھرے فرعونیت لیے لہجے میں اب بھی بلا کی لاپرواہی تھی۔ لہو رنگ آنکھیں لیے وہ مسکرائی تھی، جس پر مقابل کو اچھا خاصا دھچکا سا لگا۔ تب اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں یوں ڈالی کہ مقابل کی روح تک تھر تھر آ گئی۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہی ہوں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا۔ کل کو جرگہ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر آج آپ نے اپنی غلطی سدھاری تو ٹھیک، نہیں تو قسم خدا کی میں آپ کو پچھتانے کا بھی موقع نہیں دوں گی۔ میرا پلٹ وار آپ سہ نہیں پائیں گے۔ وہ سنا تو ہوگا نا کہ ایک عورت جب انتقام لیتی ہے تو شیطان تک پناہ مانگتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جبکہ جانے کیوں احرار مبشر کو بہت کچھ انہونی کے ہونے کا خطرہ لاحق ہوا، مگر وہ سر جھٹکتے بھڑک کر اس تک پہنچا اور اسے بازوؤں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ صدمے سے پاگل تو نہیں ہو گئی یا دماغ ہل گیا ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اب صرف وہ ہوگا جو احرار مبشر چاہے گا اور کچھ نہیں۔ کیا کرو گی تم؟ کیا کر سکتی ہو؟ کچھ نہیں۔ میں بس اپنا بدلہ لوں گا اور اس کے بعد تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا، یہیں اس کمرے میں، سمجھی؟ وہ دھاڑا، مگر کسی زندہ لاش کی طرح اس کی پتلیاں بے تاثر اور ساکت تھیں۔ پھر سے کہہ رہی ہوں، کل جرگہ نہیں بیٹھنا چاہیے، نہیں تو گزشتہ روز جرگے میں خانزادوں کی بہن اور بیٹی پیش ہوئی تھی، کل آپ کا سامنا نور زئی کی بیوی سے ہوگا۔ میں نے محبت کی، آپ نے صرف جنگ۔ اب پلٹ وار کے لیے تیار رہنا۔ کل آپ نے خانزادوں کی بیٹی کو رسوا کیا تھا، مگر میں احرار مبشر کی بیوی کو عبرت کا نشان بنا دوں گی، جس سے احرار مبشر کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ وہ بولتی اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی۔ شٹ اپ نبیہا، بکواس بند کرو اپنی، اور کل پورا خاندان مجھ سے معافی مانگنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ غرایا تھا۔ نبیہا وہاں رکی نہیں، وہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب پیغام آیا تھا کہ جرگہ بیٹھ چکا ہے اور اسے طلب کیا ہے۔ اس کی ماں بہن رو رہی تھیں، اس کے خاندان والے بھی اسے دو چکے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی تو وہ اپنی ضد سے نہیں پلٹا۔ اسے تختے دار پر کھینچنا چاہتا تھا تو ٹھیک ہے، وہ تیار تھی۔ وہ تو کل کے دن ہی اس وقت مر چکی تھی، اب زندہ لاش سے کوئی کیا ہی فرق پڑ جانا تھا۔ آج وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر اپنے سر پر چادر اوڑھے باہر نکلی۔ وہ آج اس راہ پر چلی تھی جس پر واپسی کا راستہ اپنے لیے بند کیے جا رہی تھی۔ وہ مردہ قدموں سے چلتی ہی جرگے تک پہنچی۔ اپنی پارسائی ثابت کرو لڑکی، نور کسئی خاندان کے بزرگ نے باروب لہجے میں کہا تھا، لیکن وہ خاموش تھی، سمندر کی اوپری سطح کی طرف خاموش۔ لیکن اس کے زیر سطح جانے کیا کیا طوفان اٹھ رہے تھے، کوئی کیا جانے۔ یہ غصاخ ہے، بے حیا لڑکی اپنی پارسائی ثابت نہیں کر سکی۔ اب کیا انصاف کیا جائے؟ وہ بزرگ پر جلال سے تیش و اشتعال انگیز لہجے میں بولے تھے جب احرار مبشر نور زئی آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی انصاف نہیں چاہیے کیونکہ یہ میری بیوی ہے اور نور زئی کبھی اپنی بیوی نہیں چھوڑتے، تو یہ جیسی بھی ہے مجھے قبول ہے، میں اسے اپنا لوں گا، بس یہ اور اس کا خاندان سر جھکا کر بھرے جرگے میں مجھ سے معافی۔ میں نبیہا احرار مبشر اپنا جرم قبول کرتی ہوں۔ اس کا سر ترین لہجے میں کہا گیا جملہ جرگے میں موجود سب کو سن کر گیا تھا، حتیٰ کہ احرار مبشر کو بھی، جو بے یقینی سے پٹی پٹی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نبیہا؟ اس کا بھائی شامیر خانزادہ حلق کے بل چلایا، مگر اسے تو جیسے متعلق پرواہ نہیں تھی۔ جو سر اٹھائے جرگے کے بزرگوں کے سامنے سرد و سپاٹ لہجے میں اپنا جرم قبول کر بیٹھی۔ شامیر خانزادہ اس کی جانب لپکا اور اسے تھپڑوں، مکوں اور ٹھوکروں کی زد میں رکھ لیا۔ عجیب ڈھیٹ تھی جو زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی مار کھا رہی تھی، روتی یا بلکتی نہیں تھی۔ شامیر خانزادہ، اپنے ہاتھوں پیروں کو لگام ڈالو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اپنی بیوی کے قتل کے بدلے میں تم سے ونی لوں گا، تمہاری بیٹی کی صورت۔ احرار مبشر کی دھاڑ نے پورے مردان خانے کو ہلا ڈالا۔ شامیر خانزادہ کے ہاتھ بھی 10 سالہ بیٹی کا نام سن کر وہیں تھم گئے۔
جبکہ ادھر احرار کے سرخ و سفید رنگت پر غضب کا قہر تھا، سینے میں آگ کے بھانبر جل اٹھے تھے۔ دل کیا اس بے وقوف کو جا کر جھنجھوڑ ڈالے، وہ اپنی ضد اور اپنے پلٹ وار کے چکر میں اپنی اور اس کے بچے کی جان داؤ پر لگا رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ ایسا وار کرے گی کہ احرار مبشر کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ اس نے صحیح کہا تھا، کانپ اٹھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی ہے، میری کوکھ میں حرام اور ناجائز بچہ ہے۔ اس نے لرزتے کانپتے کھڑے ہوتے پھر سے کہا، شاید جان چکی تھی کہ جرگے میں جرم قبول کرنا اپنے لیے موت مانگنا ہوتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے بے حیا لڑکی؟ اگر یہ تیرے شوہر کا نہیں تو کس کا حرام خون ہے؟ نام بتا اس کا، پھر تیرے ساتھ اس کو بھی سنسار کیا جائے گا۔ اس کا نام حارث عبداللہ ہے، میرے ساتھ پڑھتا تھا، مر گیا ہے وہ۔ آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ اس کے خون میں رگنے کی ضرورت نہیں، صرف میں اور یہ حرام بچہ ہے۔ میں شرمندہ ہوں اور ساری عمر اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی، اسی لیے اپنے شوہر سے بے وفائی کے بدلے اس جرگے سے اپنے اور اس بچے کے لیے موت کی سزا مانگتی ہوں۔ جس بچے کا باپ اسے زمانے بھر کے سامنے ناجائز اور حرام ثابت کر دے، اس کا مر جانا بہتر۔ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دی جاؤں، تاکہ پھر کوئی بیوی اپنے شوہر سے بے وفائی نہ کرے، تاکہ پھر کوئی شوہر اپنی بیوی کی عزت اچھالنے کی حماقت نہ کرے۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ بھرے مجمع میں احرار مبشر نور زئی کو جیتے جی درگور کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جرگے کا اصول تھا، جو مجرم اپنا جرم قبول کرتے اپنے لیے جو سزا مانگتا تھا اسے ہر صورت وہی سزا دی جاتی۔ احرار مبشر جانتا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ اسے یوں عبرت کا نشان بنایا جائے کہ آئندہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ ٹھیک ہے، کل جرگے میں اسی وقت اس حیا باختہ لڑکی کو گولی مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، جرگہ برخاست ہو گیا تھا۔